اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع دین کا سیاسی نظام اور اس کے اندر جو ہجرت کی اہمیت ہے اور ہجرت کے جو احکام ہیں اس سے متعلق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبید لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کو گیا۔ ہم نے ان سے ہجرت کے متعلق پوچھا کہ ہجرت اب بھی فرض ہے، کیا لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آج بھی مدینہ آ جائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، اب ہجرت نہیں ہوگی، حکم منسوخ ہو گیا۔ ہجرت تو اس وجہ سے ہوتی تھی کہ مومن کی زندگی ایمان لانے کے جرم میں دوبر کر دی جاتی تھی، تب وہ اپنا دین و ایمان لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آتا۔ اب تو اللہ نے دین کو غالب کر دیا، آج مومن جہاں چاہے آزادی سے اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، پھر وہ ہجرت کیوں کرے؟ البتہ جہاد اور نیت جہاد باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لوگوں کو بڑا صدمہ پہنچا اور مایوسی کی کیفیت ان پر جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ اسلام کا یہ اجتماعی نظام ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ اس خطرے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور ایک لمبی تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنائے ہوئے تھے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ خدا کو معبود بنائے ہوئے تھے انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں، وہ نہیں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا حکم تمہیں دے چکا، پس بے صبری اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس دین کی حفاظت نہ چھوڑ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر اپنے پاس بلانا پسند کیا، جہاں انہیں ان کے کاموں کے نتیجے سے سرفراز فرمائے گا، اور تمہارے درمیان اللہ نے اپنی کتاب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے۔ تو جو شخص ان دونوں پر عمل کرے گا وہ خیر کی راہ اختیار کرے گا، جو ان دونوں کے درمیان فرق کرے گا وہ بری راہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خطاب کر کے فرمایا کہ اے اہل ایمان، ہمارے نازل کیے ہوئے نظام عدل کے محافظ رہنا، شیطان کے مقابلے میں جلد از جلد ایسی تدبیر کرو کہ اسے شکست دے دو، اسے اپنے کام کرنے کی مہلت نہ دو، ورنہ وہ تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تمہارے دینی نظام کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ کیا کہ دین کا جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے لوگ توحید اور نماز، روزہ وغیرہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ اندیشہ پیدا ہو چکا تھا کہ اسلام کا نظام حکومت جو اتنی محنت، جدوجہد اور جہاد کے بعد قائم ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے تقریر فرمائی اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، گویا کہ شیطان کو شکست دے دو، آگے بڑھو، اس دینی نظام اور خلافت کے قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی جس آیت کا حوالہ دیا، اس سے پہلے 131 اور 132 اور 133 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے اپنی امانت سونپی تھی، لیکن انہوں نے خیانت اور غداری کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر بھڑکا، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کا منصب چھین لیا اور ہمیشہ کے لیے ان سے چھین کر بنی اسماعیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ خبردار، بنی اسرائیل کی طرح خیانت اور بے وفائی نہ کرنا۔ ہم نے جنہیں توریت دی تھی انہیں وصیت کی تھی کہ نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، بے وفائی نہ کرنا، ناشکری اور غداری اور بے وفائی کی جب انہوں نے راہ اختیار کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وصیت کی کہ تقوی کی راہ اختیار کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نہ توڑو، اور جو قرآن تمہارے لیے راستہ بتا رہا ہے، ہدایت کا راستہ، اسی پر چلو۔ دراصل یہی وہ بات ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، جس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دینی نظام کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس دینی نظام کو قائم کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے۔
یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا جو وجوب تھا، یعنی اس کا لازم تھا کہ آپ ہجرت کریں، وہ ختم ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہجرت ختم ہو گئی یا ہجرت کا تصور ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی اور مکہ بھی فتح ہو گیا اور مدینہ منورہ کے اندر بھی اسلامک ریاست اور یہ ریاست بڑھ گئی، پھیل گئی۔ اس وقت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہجرت کا تصور بھی موجود ہے، ہجرت کا عمل بھی موجود اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اصل میں ہجرت فرض کیوں کی گئی تھی، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ شروع میں مسلمان کمزور تھے، مکہ میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی، پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا وہ دارالاسلام بن گیا تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ لا ہجرہ بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور جہاد کی نیت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس وقت ہجرت کا وجوب ختم ہو گیا تھا، لیکن علماء نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس ہجرت کی نفی ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد مکہ بھی دارالاسلام بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کسی مسلمان کے لیے اپنے دین پر عمل ممکن نہ ہو تو ایسی جگہ سے ہجرت کا حکم باقی ہے، یہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ختم ہو گئی، لیکن جس شخص کے لیے کسی ملک میں اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اس پر وہاں سے ہجرت کرنا قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی شرح کے اندر یہ بات امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اگر اسلامی فقہ کے مطابق دیکھا جائے تو ہجرت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی مباح ہوتی ہے اور کبھی ناجائز بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے یہ واضح فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے، وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ تو علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہجرت ایسے مواقع پر واجب ہو جاتی ہے جب انسان اپنے دین پر عمل نہ کر سکے۔ اگر کسی ملک میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، روزہ، حج یا اس طرح کے فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہو تو ہجرت وہاں پر واجب ہو جاتی ہے۔ جب ایمان خطرے میں ہو، کفر پر مجبور کیا جا رہا ہو یا بچوں کا ایمان محفوظ نہ ہو تو استطاعت ہونے کی صورت میں ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ کب ہجرت واجب نہیں ہوگی؟ اگر مسلمان آزادی سے نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حلال زندگی گزار سکتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ملک میں رہتا ہے ہجرت واجب نہیں ہوگی۔ یہ فقہاء کرام کی رائے ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس شخص کے لیے دارالکفر میں اپنے دین کا اظہار ممکن نہ ہو، اس پر وہاں سے ہجرت واجب ہے، یعنی اپنے دین پر عمل نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہ سکتا ہو۔ اور اسی طرح امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دارالکفر میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا تو اس پر ہجرت واجب ہے، اور اگر عمل کر سکتا ہے تو ہجرت واجب نہیں ہے۔ ہجرت کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ بندے کی نیت بھی درست ہو، یعنی اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی گئی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا وفات پا گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یعنی مقصد جس کا کلیئر ہوگا اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اپنے دین کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، ظلم اور فتنہ سے بچنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کے احکامات کو مکمل اختیار کرنے کے لیے، تو ان سب کاموں کے لیے ہجرت۔ اب ہجرت کی کئی اقسام ہیں۔
ایک تو جو جگہ کو چھوڑ دینا، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، دوسری قسم اس میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جیسے ہجرت حبشہ کی، اور تیسرا فتنہ سے بچنے کے لیے، چوتھا دینی ماحول اختیار کرنا، یعنی غیر اللہ کی چیزوں کو ترک کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یعنی گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ یعنی گناہ کے کاموں کو، شرک کو چھوڑ دے، بدعت کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے، حرام کمائی چھوڑ دے، جھوٹ، غیبت، سود، ظلم، یہ سب چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حقیقی معنوں میں مہاجر قرار دیا، جو ہر چیز کو جو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے اسے چھوڑ دے، اور پھر اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر، مال، وطن، آرام، وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، یہ ہجرت ہے۔ دین کی خدمت کے لیے جانا، دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہ ہجرت ہی کی اس میں آتا ہے۔ اور اس میں ایمان، عبادات، گناہوں سے بچنا، ظلم اور دینی فتنوں سے بچنا، اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کرنا، یہ سب کام کرنے کا اجر جو ہے وہ ہجرت ہی کے معنوں میں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بہت خوبصورت ہے، انہوں نے ہجرت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، بدن کی ہجرت ایک ملک سے دوسری جگہ، دل کی ہجرت غیر اللہ سے اللہ کی طرف، گناہوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف، خواہشات نفس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنا، یہ دل کی ہجرت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت مسلمان پر دل کی ہجرت واجب ہے، جبکہ جسم کی ہجرت حالات کے مطابق کبھی واجب ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مباح ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی راہ اختیار کرنا، دل کی ہجرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے مطابق بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت جو ہے وہ فرمائی کہ ہجرت جو ہے وہ صرف جغرافیائی نہیں ہوتی، بلکہ برائی سے نیکی کی طرف ہجرت، اعلیٰ کردار کی طرف ہجرت، یہ بہت بڑی ہجرت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہجرت صرف ترک وطن کا نام نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ترک وطن تو اس وقت مطلوب ہوتا ہے جب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے وطن چھوڑنا ضروری ہو۔ اس اعتبار سے تو پھر شرک سے توحید کی طرف آنا، گناہوں سے توبہ کر کے اطاعت کی زندگی اختیار کرنا، جھوٹ، ظلم، سود، رشوت، بددیانتی اور خواہش نفس کو چھوڑ دینا، تو یہ اصل میں مقصود اور مطلوب ہے۔ پھر مزید مولانا نے لکھا کہ انسان کی فکر، اخلاق، کردار اور طرز زندگی میں مکمل انقلاب، دراصل یہ حقیقی ہجرت ہے، اور جہلیت اور گناہ اور نافرمانی کی زندگی چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی ہجرت ہے، اور اس پر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔